کے کام کی باتیں ہیں. میں تقریر کیسے کروں؟ سادہ پانی ہے پینے والا بھائی؟ میں تقریر کیسے کروں بھائی؟ ایسے کرو. تقریر بیٹھ کر بھی کی جا سکتی ہے، کھڑے ہو کر بھی کی جا سکتی ہے، دونوں طریقے جائز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر بھی خطبہ دیتے تھے، اور آپ کا ممبر تھا، ممبر پہ بیٹھ کر بھی خطبہ دیتے تھے، اور بعض دفعہ ممبر کے زینے پر کھڑے ہو کے ہاتھ میں عصا لے کر بھی خطبہ دیتے تھے. پہلی چیز کہ بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر دونوں طریقوں سے جائز ہے. بیٹھتے ہوئے اس ترتیب سے بیٹھیں کہ کوئی چادر یا کھلا کپڑا یا رومال اپنے اوپر یوں ڈال لے کہ بعض دفعہ آدمی بے توجہی میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا کپڑا یوں اوپر اٹھا ہوا ہو تو وہ اچھا نہیں لگتا. بس اتنا ہی کافی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، چونکہ بچے بچیاں سب سن رہے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ حجاب میں آدمی رہے، مہذب بن کے بیٹھے. تو ایک تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر بھی تقریر کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی خطبہ دیا ہے، بیٹھ کر بھی، بلکہ حضور نے سواری پر بھی بیٹھ کر خطبہ دیا ہے. حجۃ الوداع کا خطبہ جو تھا وہ آپ نے اسوہ اونٹنی پر بیٹھ کر دیا تھا، ممبر پر آپ نے خطبہ دیا ہے. ہمارے مشائخ کا بھی یہی معمول ہے. مولانا دین پوری مرحوم اپنی سیرت میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے تھے. میں نے تقریباً 20-25 سال تک 30 سال تک کھڑے ہو کے تقریریں کی ہیں. بیماری کے بعد اب یہ میرا آخری دور ہے تو میں نہیں کھڑا ہو سکتا، 10 منٹ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. تو بیٹھ کر گفتگو کرتا ہوں، بولتا ہوں، بیان کرتا ہوں، یا جو کچھ بھی کہنا ہو. تو ہمارے جتنے مشائخ گزرے، ہمارے حضرت درخواستی ہمیشہ بیٹھ کے تقریر کرتے تھے. تو کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کر بھی یہ دونوں مسنون عمل ہے. دوران تقریر ہاتھ میں عصا لینا یا کسی چیز کا ضرورتاً سہارا لینا یہ بھی ہے، حدیث سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر ممبر ہے وہاں وہ ایک استوانہ حنانہ بڑا مشہور ایک ستون ہے. کبھی حضور اس کا سہارا لے کے کھڑے ہوتے تھے. مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ جب انڈیا اپنا مالٹا کی جیل سے واپس آئے تھے تو آپ نے جو خطبہ دیوبند میں دیا تھا تو وہ مسجد دیوبند کے دارالحدیث کا ایک ستون تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے کہ مریض آدمی، بوڑھا آدمی، بیمار آدمی وہ ٹیک لگا کر کھڑا ہو. ہاتھ میں عصا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بعض صحابہ کرام ہاتھ میں تلوار بھی لے کے کھڑے ہوتے تھے، چونکہ تلوار کا دستہ بنا ہوتا تھا، اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں نیام چڑھا ہوا تھا چمڑے کا، اسے یعنی اور وہ نیچے ہو جاتا، دستے کی جگہ اوپر ہوتی، تو جیسے ہاتھ میں عصا پکڑا جاتا ہے ایسے. ہمارے کئی بزرگ کلہاڑی بھی ہاتھ میں رکھتے تھے. امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کے پاس کلہاڑی ہوتی تھی، وہ ہاتھ میں پکڑ کے تقریر کرتے تھے. مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ پہ کلہاڑی ہوتی تھی، وہ پکڑ کے تقریر کرتے تھے. مولانا عبد الشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ میں کلہاڑی پکڑ کے تقریر کرتے تھے. میں نے ایک عرصے تک کلہاڑی رکھی. جب حکومت نے اس کو اسلحے میں شمار کر کے قانونی جرم قرار دے دیا، اس کا لائسنس بنوانا ضروری ہے، تو ہم نے اس کلہاڑی کو، وہ مولانا عبد الشکور دین پوری نے مجھے 1981 میں ہدیہ کی تھی، وہ میں نے اب بھی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. اب سے کچھ عرصہ پہلے میری وہ دستار سبز رنگ کی ہے، تو وہ قاسم العلوم میں ہمیں پہنائی گئی تھی. وہ بھی اگلے دن ہم نے پرانی چیزیں جیسے آدمی نکالتا ہے تو وہ دستار نکلی اور ساتھ وہ کلہاڑی نکلی. تو وہ بچوں نے ایک تصویر بھی اس کی بنا کے اس میں ڈالی ہوئی تھی کہ وہ سبز پگڑی پہنی ہوئی ہے اور ہاتھ میں کلہاڑی لی ہوئی ہے. تو یہ ہمارے اکابر کا طریقہ کار ہے، اور یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے لیا گیا ہے. یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں تقریر کے آداب ہیں. یا ایھا المدثر قم، اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر کھڑے ہو جائیے. ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واعظ اور خطیب کو نام کی بجائے القاب سے پکارنا چاہیے. مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں، خالی نام نہیں، حضرت صاحب آ رہے ہیں، استاذ محترم آ رہے ہیں، یعنی کوئی بھی جو ادب کا جملہ ہو. اب اس سے بڑا ادب کیا ہو کہ اللہ نبی کو کہتا ہے ادب کے ساتھ. رب تو کسی کا پابند نہیں ہے نا، سارے اللہ کے پابند ہیں، لیکن جو پابند نہیں جب وہ اتنا ادب کرے تو جو پابند ہیں ان کو کتنا ادب کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ قم، کھڑے ہو جائیے. کھڑے ہو کر تقریر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ طالب ہیں،
یہ مطلوب ہے۔ جب طالب بن کر کوئی کسی چیز کی طلب کے لیے آدمی اٹھتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، تو کھڑے ہو کر تقریر کرنے میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، بیٹھ کر تقریر کرنے میں لوگوں کو فائدہ ہوگا، آپ کو ہو نہ ہو، لیکن اس کی بھی اجازت ہے تاکہ آپ طالب بن کر کھڑے ہوں۔ یا ایھا المدثر قم، آگے کیا ہے؟ فانذر۔ تقریر میں اللہ کا ڈر سامنے رکھنا چاہیے، اس میں لطافت، مذاق، طنز، گپ، لطیفہ، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے کیا جی؟ فربک فکبر، اللہ کی کبریائی تقریر میں بیان کرنی چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ مدتیں بیت گئیں، عقیدہ توحید پہ تقریر کرنے والے قبروں میں چلے گئے۔ اب جہاں بھی جائیں تو لوگ کہتے ہی صرف یہ سیرت بیان کرنی ہے، خیال کرنا کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے، جبکہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اس لیے تبلیغ والے سب سے زیادہ محنت پہلے نمبر پر کرتے ہیں، یعنی اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنا ہے، رب کو قہار بنا کر نہیں، اس کی کبریائی بتا کر کہ وہ بڑا ہے، اس کے قبضہ قدرت پہ ہے، کائنات کا خالق مالک ہے، جو چاہے کر دے، جیسے چاہے کرے۔ جب یہ کبریائی بیان کریں گے تو لوگوں کے دل میں اللہ کی عظمت آئے گی۔ آگے کیا ہے جی؟ یار ایک آدمی کہے قم فانذر وربک فکبر فثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو اجلا اور صاف ستھرا رکھو۔ خطیب کے کپڑے خوبصورت، صاف اور نمونہ ہو لوگوں کے لیے، اتنے اچھے ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ صفا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ اگر سفید ہوں تو سب سے بہتر ہے۔ رنگدار کپڑا پہننا عیب نہیں ہے، لیکن سفید کپڑے کی مشابہت ہے نور کے ساتھ، اس لیے آدمی جب سفید کپڑے پہنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں نور کو غالب کرتے ہیں۔ حدیث جبریل میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام حضور کے پاس آئے، شدید بیاض الثیاب و شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ الی آخری۔ ساری حدیث مجھے زبانی یاد ہے طالب علم کے زمانے سے، جب میں نے ذات طالب علم پڑھی تھی اس وقت یہ یاد کی تھی ساری۔ تو میں یہ بتانے چاہتا ہوں کہ جبریل کا آنا بتاتا ہے کہ سفید کپڑے تھے، سیاہ بال بتاتے ہیں کہ یہ طالب علمی کا زمانہ یہی ہے۔ نہ بچپنا، اس وقت بچے کو سمجھ نہیں آتی، نہ بڑھاپا، عقل کام نہیں کرتی، یہ جوانی، یہ شباب، یہ حسن اور یہ کیفیت اور یہ سوجھ بوجھ اور اس میں توانائی اور ہمت اور حوصلہ، یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس حدیث کے آخر میں ہے اتاکم جبرائیل ان یعلمکم دینکم، یہ جبریل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ کپڑے صاف ہونے چاہیے۔ آگے کیا ہے جی؟ والرجز فاہجر، خطیب کو اپنا ماحول بھی اچھا رکھنا چاہیے، یوں تو نہیں کہ یہاں تقریر کی اور جہاں جا کے بیٹھا وہاں سب آوارہ اور لوڈ لوفر اور بدماش قسم کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ گپیں اور مذاقیں اور تنقیدیں اور ایک دوسرے پہ تاج و تشریح اور گالی گلوچ، تو وہ آدمی کو متاثر نہیں کرتی۔ ولا تمنن تستکثر، عجیب، لوگوں سے واہ واہ کی امید نہ رکھو کہ تقریر کے بعد پھر ملو لوگوں سے، سنا والا آج کیویں بتاؤ آج تقریر کیسی کی ہے، آج میں نے پھر ایسی گفتگو کی، فلاں بھی حیران ہوا بیٹھا، فلاں مجھے دیکھ رہا تھا، فلاں کو آج میں نے بڑا متاثر کیا ہے۔ تو پھر آپ نے جس کے لیے کیا ہے اجر بھی وہی دے گا، اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ آگے کیا ہے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، جب آپ تقریر کریں گے تو آپ پہ تنقیدیں بھی ہوں گی، طنز بھی ہوگا، مذاق بھی ہوگا، لوگ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا آوازیں کسیں گے، تو آپ نے انتقامی کارروائی نہیں کرنی، صبر سے کام لینا ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو حضور پر پہلی وحی یہ اتری ہے جس میں دعوت و تبلیغ کے طریقے بتائے گئے۔ دیکھیں ہر چیز ہم آپ کو قرآن سے ثابت کر کے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کوئی دنیا، ہمارے ہاں اب جا کے یہ ماحول بنا ہے تقریریں سیکھنے سکھانے اور اس علم کو پڑھنے کا، ورنہ اب تک تو ہمارے بہت سارے لوگ کہتے تھے یہ جو نکمے اور آوارے ہوتے ہیں نا وہ خطیب بن جاتے ہیں، جو جاہل ہوتے ہیں وہ خطیب بن جاتے ہیں۔ حالانکہ خطابت کے لیے علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ میں مہارت ضروری ہے کہ لوگ خطیب کو بڑا عالم سمجھ کر سنتے ہیں اور اس سے مسائل پوچھتے ہیں، اس لیے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو عنوان تھا کہ ہم نے تقریر کیسے کرنی ہے۔ تقریر کے لیے جب بلایا جائے تو تحمل اور سنجیدگی سے اٹھیں۔ مثلا آپ کا اعلان ہوا ہے تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں
اپنے کپڑوں کو یوں درست کریں آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، تاکہ آپ کے کپڑے صحیح اپنی اپنی جگہ پر فٹ ہو جائیں۔ بازو اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں بعض لوگوں کے، ان کو نیچے کر لیں۔ اس طریقے سے اگر پگڑی صحیح طریقے سے نہیں باندھی ہوئی تو ایسا نہیں کہ یوں کر کے صرف لپیٹ کے آ جائیں، بلکہ خوبصورت بنا کے سیکھنی ہو تو اس جوان سے سیکھ لو، بہت خوبصورت باندھتا ہے، یہ کبھی ہمیں بھی سکھا دے تو اچھی لگتی ہے۔ تو یعنی سنت کے مطابق لباس کو سنوار کے، اپنے آپ کو بھی سنوار کے آئیں۔ میں جھنگ گیا، مولانا حق نواز شہید زندہ تھے، ان کے زمانے کی بات ہے، انہوں نے مجھے 10 محرم کو ایک جلسے پہ بلوایا، مولانا نے، ان پہ پابندی تھی تو انہوں نے گورنمنٹ سے معاہدہ کیا کہ میں تقریر نہیں کروں گا، لیکن جس عالم کو میں بلاؤں اس پہ تم نے پابندی نہیں لگانی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو مولانا نے تقریر نہ کی، مجھے بلوا لیا، مجھے کہا کہ آپ نے ہمارا 10 محرم کا جلسہ بھگتنا ہے۔ میں نے جہاں 10 کو جانا تھا وہاں مولانا نے ایک اور عالم کو خود مولانا نے بھیجا، اس کو خرچہ دیا اور کہا ادھر تقریر کا۔ تو میرا مزاج تھا گرمیوں کا، شدید گرمیوں کا موسم تھا، میں نے نیچے تہبند پہنا ہوا تھا، دھوتی ورنہ نہ ہی دھوتی میں نے تہبند باندھا ہوا تھا، اوپر میرا سادہ سا کرتا ہوتا تھا یہی اس طرز کا، اور سر پہ ایک ٹوپی، اس کے اوپر حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ جو پیلے رنگ کا رومال باندھتے تھے نا، مفتی رومال، چونکہ میں مفتی کا شاگرد تھا اس زمانے میں، اس کا میرا بڑا ذوق تھا۔ یہ بعد میں جب بابے ہم بنے ہیں نا تو پھر یہ پگڑیاں پہننا شروع ہوئے ہیں، تو وہ رومال میں باندھتا تھا۔ میں جب جانے لگا تو مفتی مولانا مجھے کہنے لگے مولانا کپڑے تو تبدیل کریں۔ میں نے کہا جی ان کپڑوں سے تقریر نہیں سنیں گے؟ تو مولانا نے ایک عجیب جملہ کہا، کہنے لگے خطیب کو سٹیج پر دلہا بن کے جانا چاہیے، سجن دیکھے ٹھر جائے کہ یار میرا خطیب کیسا اچھا ہے، کس انداز سے آیا ہے، کس سج دھج کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس میں تکبر نہ ہو لیکن نفاست اور صفائی تو ہو، تاکہ آپ کے اپنوں کی آنکھیں خوش ہو جائیں، ٹھنڈی ہو جائیں، اور دشمن سر سے پاؤں تک جل جائے، وہ پریشان ہو جائے، مار ہوئے بڑے کروفر سے آ رہا ہے، ماشاءاللہ بڑے لوگ اس کے دیوانے ہیں۔ ہمارے مولانا فضل الرحمان میں یہ خوبی ہے، حالانکہ پٹھان ہو اور اتنا نفیس ہو، اتنا خوبصورت لباس پہنتا ہو، آپ اسے دنیا کے کسی سٹیج پر، مفتی محمود مرحوم کو، ان کو آپ دیکھیں، ہمارے حضرت درخواستی کو، ہمارے ان اکابرین کو، لباس صاف پہنیں گے، سادہ پہنیں گے، لیکن جہاں جائیں گے ان کے لباس کی وجاہت واضح ہوگی۔ یوں نہیں کہ اجلاس میں تو شلوار قمیض پہن کے بیٹھتے ہیں، جب وزیر اعظم بنے تو وہ پھر پینٹ پہن لیتے ہیں، یہ ہمارے ہاں کئی پاگل ایسے ہوتے ہیں۔ تو ان کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ لباس اس کا اچھا اجلا اور صاف ہو، اور جب وہ اٹھے تو اپنے لباس اور جسم کو درست کرے۔ سٹیج پر آتے ہوئے جلدی قدم نہ بڑھائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ جب سٹیج پر جاتے ہیں تقریر کرنے کے لیے تیز بھاگتے ہیں، نیچے دیکھنا چاہیے کوئی پانی تو نہیں رکھا، بجلی کی تار تو نہیں ہے، کہیں میک کی تار آپ کے پاؤں سے کھنچ گئی، میک ادھر جا پڑا تو آپ پریشان ہوں گے۔ اس لیے سٹیج پہ جاتے ہوئے آپ کو آرام آرام سے قدم رکھنے چاہیے، آتے ہوئے اس راستے سے آئیں جو صاف ستھرا ہو۔ بے شک آپ یہاں بیٹھے ہیں، یوں آپ کو راستہ ملتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، ادھر سے آتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھانکنا چاہیے، پھلانگنا چاہیے، صاف ستھرے راستے سے آئیں۔ جب تقریر شروع کریں تو دونوں پاؤں برابر رکھیں۔ ہمارے ہاں عادت ہوتی ہے کہ ایک پاؤں پہ بوجھ دیا، دوسرے کو ڈھیلا چھوڑ دیا، پھر اس پہ پیر بوجھ دیا، دوسرے کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ بعض دفعہ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے، میں یہاں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک پاؤں تو زمین پہ رکھا ہوا ہے، دوسرا کبھی وہ اپنا اس پر ڈیسک پر رکھتے ہیں، کبھی یہ ہے کبھی اوپر کر لیتے ہیں، کبھی نیچے، یوں نہیں، برابر۔ جیسے نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور دونوں پاؤں پر برابر وزن آتا ہے، اسی طریقے سے دونوں پاؤں پر آپ کا وزن برابر ہونا چاہیے۔ تقریر میں شروع میں اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو یہ سب سے افضل ہے کہ یہ مسنون عمل ہے کہ سلام کیا کریں۔ ہمارے پاکستان میں یہ رواج بہت کم ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں جب کوئی عالم تقریر کرتا ہے، ہمارے یہاں حضرت مفتی صاحب آئے بیٹھے ہیں، یہ بھی باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، مجھے بھی برطانیہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، یہ ہم نے پھر وہاں جا کے سیکھا کہ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، یہ ایک سلامتی کی دعا ہوتی ہے۔ سلام سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، سلام سے لوگ قریب ہوتے ہیں۔ ایک آدمی حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ کے پاس کافی عرصہ ملنے نہ گیا، تو حضرت کے اس بستی کا کوئی آدمی حضرت کو ملنے آیا تو حضرت نے فرمایا میاں وہ فلاں فقیر تم سے کتنی دور رہتا ہے؟ اس نے کہا جی میرے گھر کے ساتھ ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کو میرا سلام کہنا۔ دوسرے دن وہ ملنے آ گیا، تو حضرت نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کل حضرت آپ کے سلام آئے ہیں، میں ملنے آ گیا ہوں۔ تو سلام محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ کل ایک ساتھی سلام پر درس دے رہا تھا،
البادی بالسلام بری من الکبر پر۔ سلام میں ایک چیز جو مسلمانوں کی خصوصیت ہے، دنیا کی کسی مذہب کی نہیں، آپ سلام کے لیے جتنے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کا کوئی ایسا معنی نہیں جو سلام کا معنی ہے۔ مثلا سندھی میں آنے والے کو کہا جاتا ہے بھلی کرے آیوں، یعنی آپ کا آنا ہمارے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سلامتی کی دعا نہیں ہے۔ پنجابی کہتے ہیں ست بسم اللہ جی آیا نو، اب یہ سلام نہیں ہے، یعنی ست بسم اللہ، یہ کیا ہوا؟ انگریزی میں گڈ مارننگ کیا مطلب ہے؟ ہندی میں نمستے کیا مطلب ہے؟ یا خوش آمدید۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ایک تو سلام اللہ کا نام ہے، الملک القدوس السلام، گویا آپ نے اللہ کا ذکر کیا۔ دوسرا دعا کی کہ میری طرف سے آپ پر سلامتی ہو، آپ نے کہا وعلیکم السلام، آپ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہو، تو ہم ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے خواہاں ہیں۔ یہ اسلام نے سلامتی کا درس دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب میں سلامتی کا درس نہیں ہے کہ دو آدمی جب ملیں سب سے پہلے، اور یہ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کا دشمن آپ کے سامنے آ رہا ہو، آپ سلام کر دیں تو ایک دم اس کے پسینے چھوٹ جائیں گے، اس کے اندر جو وہ دشمنی کا غرور ہوگا وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے دور ہوتا ہے، پھر اس کے جتنے الفاظ خیر کے بڑھتے جائیں 10 نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم 10 نیکی ہیں، ورحمۃ اللہ 20 نیکی ہیں، وبرکاتہ 30 نیکی ہیں، بعض روایات میں ومغفرہ کے لفظ بھی ہیں، 40 نیکیوں تک اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو سلام کرنے کے بعد جب آپ میک پر آئے تو خطبہ مسنونہ پڑھیں، ہاتھ کھلے رکھیں، ضرورتاً اشارہ کریں۔ بعض لوگ خطبہ پڑھتے ہوئے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا یوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں آپ تلاوت کر رہے ہیں تو ہاتھ باندھیں، لیکن جب آپ تقریر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے ہاتھ بالکل ایسے رہیں۔ یا یہ ہے کہ ہمارے مولانا عبد الشکور دین پوری جب خطبہ پڑھتے تھے نا تو بعض روایات عجیب عجیب پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر سیدنا عبداللہ ابن سلام کی روایت ہے کہ میں جب حضور کی محفل میں پہلی مرتبہ گیا تو حضور کی زیارت کی تو یہ الفاظ میں نے سنے، 4 چیزوں کا حضور نے حکم دیا، تو پھر حضرت دین پوری کی عادت تھی، یوں پڑھتے تھے افشوا السلام وصلوا الارحام اطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ تو اس سے پڑھنے والے کو، سننے والے کو عربی سمجھ آئے نہ جائے، مفہوم سمجھ آتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز بیان کر رہا ہے جس سے 4 چیزیں ہمیں بتائے گا۔ حضور نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرامک، صحتک قبل سقمک، حیاتک قبل موتک، غناک قبل فقرک، فراغک قبل شغلک۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، اس لیے اتنا اشارہ عربی خطبے میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس اشارے سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ یار عام کی بات بتانا چاہتا ہے، سننا چاہیے۔ مولانا غلام اللہ خان مرحوم نے ایک دفعہ مولانا دین پوری کی تقریر کرائی راول پنڈی میں۔ ایک وزیر رافضی تھا، ان کا دوست تھا، یہ اس دور کی بات ہے جب ہمارے ہاں کے یہ جھگڑے نہیں چلے تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ بڑا عقیدت مند تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو کسی ایسے عالم کی تقریر سناؤں جس سے یہ متاثر ہو۔ تو انہوں نے مولانا عبد الشکور دین پوری کو کہا کہ آپ ہمیں ٹائم دیں۔ حضرت دین پوری کے کان میں کہا کہ یہ میں جس وزیر کی صدارت رکھوا رہا ہوں وہ رافضی ہے، میں چاہتا ہوں اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ آج اس کے دل میں کچھ اشکالات ہیں اما عائشہ صدیقہ اور جنگ جمل کے حوالے سے، تو آپ نے سیرت عائشہ پر تقریر کرنی ہے۔ مولانا دین پوری سٹیج پہ کھڑے ہوئے، سادہ سا لباس تھا، تہبند باندھتے تھے، گلا تقریباً یوں کھلا رہتا تھا، سر پہ رومال باندھتے تو پگڑی نما کر کے باندھتے تھے، ورنہ سر پہ ٹوپی پہنتے تھے۔ جب خطبہ پڑھا تو اس نے مرویات عائشہ پڑھنا شروع کی۔ اب 2000 سے زیادہ حدیثیں اما عائشہ صدیقہ کی ہیں۔ پھر فضائل عائشہ پڑھی، آدھا گھنٹہ حضرت دین پوری خطبہ پڑھتے رہے۔ مولانا غلام اللہ خان تو رو رو کے بے ہوش تھے، باقی لوگوں پر بھی حال طاری تھا، جو علماء طلباء بیٹھے تھے۔ وہ جو بیٹھا تھا وزیر، اب وہ اس پر بھی ایک کیفیت طاری ہو گئی، آخر اللہ کے نبی کے فرمان کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا۔ پھر ایک زبان میں وہ جو عمل کی تاثیر ہے، ایک مٹی کی تاثیر تھی، وہ بھی دین پوری کی زبان سے الفاظ نکلے۔ تو اس کے بعد حضرت نے جب خطبہ ختم کیا تو لوگوں پہ کیفیت طاری تھی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ بھئی علماء کے لیے تو میں نے تقریر کر دی ہے، اب میں نے جو کچھ بیان کیا اس کا تھوڑا سا مفہوم باقی لوگوں کے لیے بیان کرتا ہوں۔ 2.5 گھنٹے حضرت نے تقریر بیان کی۔ اس کے بعد جب اٹھے تو اس وزیر نے سب سے پہلے ہاتھ چومے اور کہا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری آخرت بچا دی، شاید میں بے ایمان ہو کے مرتا۔ آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ اور حضور کے ازواج مطہرات اور اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ تو بات میں کیا کہہ رہا تھا کہ بھی تقریر میں دونوں پاؤں برابر رکھیں، خطبہ مسنونہ پڑھیں، تقریر کرنے سے پہلے پورے مجمع پر یوں نظر ڈالا کریں تاکہ وہ آپ کو دیکھیں، انہیں پتہ ہو کہ یہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
بعض دفعہ لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. خطیب اگر آنکھیں بند کر کے تقریر کرے گا یا صرف ایک دو کو دیکھے گا باقیوں کو نہیں دیکھے گا تو وہ آپس میں گپوں میں لگے رہیں گے. جب آپ سب کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو دیکھیں گے. اور نگاہ کی بڑی تاثیر ہوتی ہے. نظر کی جولانیاں نہ پوچھ، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے. نظر جب آدمی ڈالتا ہے اور پھر اس نیت سے ڈالے کہ اللہ میری اس نگاہ میں یہ تاثیر پیدا کر دے کہ میں ان لوگوں کو جو سمجھا رہا ہوں ان کے دلوں میں اتر جائے. کل میں نے آپ کو یا خیر المطلوبین والا ایک وظیفہ بتایا تھا، وہ پڑھ کر لوگوں کی نظروں میں نظریں ڈالا کریں. اسی طریقے سے اور بھی کئی اس قسم کے عمل ہیں جو پڑھ کر آدمی گفتگو کرے. جو کچھ اعمال کل میں نے آپ کو لکھوا دیے تھے. حسب ضرورت لوگوں کو مل کر بیٹھنے کی تلقین خطیب شروع میں کریں. حسب ضرورت کا معنی ہے یوں ضروری نہیں بھئی زیادہ اور قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ، گرمی بہت ہے، حبس ہے، جان نکل رہی ہے اور آپ ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. جتنی ضرورت ہے اتنا ملے. ہاں کوئی بہت دور بیٹھا ہے بھی آپ ذرا آگے ہو جائیں، تھوڑا سا اور قریب ہو جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیں. مجمع زیادہ ہو گیا تو آپ مجمع کو کہہ سکتے ہیں بھئی پچھلے دوستوں کو جگہ دینے کے لیے آپ قریب ہو جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آپ کی مجلس میں آئے تو اس کے لیے جگہ چھوڑا کرو. خطبہ مسنونہ کے بعد موضوع کی مناسبت سے اشعار آتے ہوں تو ضرور پڑھا کریں، لیکن موضوع کی مناسبت ہو، غیر مناسب نہ ہو. یوں نہیں کہ تقریر آپ نے سیرت پہ کرنی ہے اور اشعار حکومت کے خلاف پڑھنے. تقریر آپ نے صحابہ کی عظمت پہ کرنی ہے اور اشعار کوئی آپ ادھر ادھر کے پڑھ رہے ہیں. تو اشعار تقریر کی مناسبت کے ہونے چاہیے. گفتگو بالکل دھیمی نہ ہو اور اتنی اونچی بھی نہ ہو کہ 10 آدمی بیٹھے ہیں اور آپ یوں کر رہے ہیں کہ جیسے 1,00,000 مجمع کو سنا رہے ہیں. اور ایسی بھی نہ ہو کہ مجمع بہت زیادہ ہے اور آپ بالکل اتنا کر رہے ہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں. آپ مسائل امامت آپ نے پڑھے ہوں گے کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں. یجہر الامام بحسب الجماعت فإن زاد علیہ فقد عصا. امام جب نماز پڑھائے تو جماعت کو سامنے رکھ کے اپنی آواز کو اونچا کرے کہ میری آواز اس صف سے وہاں تک اور پیچھے اتنی صفیں ہیں سب کو پہنچ جائے. بعض دفعہ احترام میں ہم ایسے بڑے بزرگ بابے کو کھڑا کر دیتے ہیں جس کی آواز دوسری صف تک نہیں جاتی اور نماز ہوتی ہے جمعہ کی نماز ہوتی ہے مثال کے طور پر کسی جلسے پہ. اب وہ پیچھے سارے کے سارے کھڑے ہوتے ہیں، یہ سجدے میں ہوتا ہے، یہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ سجدے میں پڑے ہوتے ہیں. تو نماز ایسے آدمی سے پڑھاؤ جس کی آواز اس مجمع کو پہنچ سکے. تو آواز میں گفتگو میں اس چیز کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے. مناسب جو سامعین ہیں ان کے مناسب القاب بیان کریں. مثلا علماء بیٹھے ہیں، انتہائی قابل قدر علماء کرام، بزرگان دین، مشائخ عظام، نوجوان بیٹھے ہیں، میرے محترم نوجوانوں، طالب علم بیٹھے ہیں، عزیز طالب علم ہوں. اور وہ القاب ان کی شان کے مطابق، عالم کے لیے علم کا القاب، بزرگ کے لیے اس کی بزرگی کے مطابق، جوانوں کے لیے ان کی جوانی کے مطابق اور بچوں کے لیے بچوں کے مطابق. یوں نہیں کہ بیٹھے بزرگ ہوں اور کہو میرے عزیز بزرگوں، بھئی یہ تیرا بیٹا ہے کہ تو عزیز بھی کہہ رہا ہے پھر بزرگ بھی کہہ رہا ہے. عزیز چھوٹے کو کہا جاتا ہے، بڑے کو نہیں کہا جاتا. تو اس طریقے سے اگر سامعین میں عورتیں بھی ہیں تو میری محترمہ مکرمہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں، اس میں تمام قسم کی خواتین آ جاتی ہیں تو ان کو بھی آپ اس میں خطاب کر سکتے ہیں. یہ القاب اس مناسبت سے ہیں. تقریر میں ٹھہراؤ ہو، یکدم جذباتی باتیں نہ کرو. ہمارے ہاں مدارس میں بعض طلباء کو وقت دیتے ہیں نا تو پہلے منٹ کے بعد دوسرے منٹ میں بازو بھی چاڑ لیتے ہیں اور ٹانگ بھی اوپر کر لیتے ہیں اور تیرے ہوا ہوا ہوا، کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے. کوئی تقریر نہیں، یہ حماقت ہے. ایک تو یہ ہے کہ توہین ہے، جو لفظ کہہ رہے ہو اپنی زبان سے صحیح نہیں ادا کرتے. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مشائخ میں ہیں. ان کی محفل میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی کسی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتا اور ساتھ رضی اللہ نہ کہتا، حضرت کہتے اس کو اٹھا دو میری مجلس سے، یہ میرے پاس بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. یعنی عجیب ہے کہ حضور کے صحابی کا ذکر ہے اور یہ رضی اللہ نہیں. میں ایک دفعہ حضرت اقدس میں سراج احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا، کوئی بات ہوئی تو میں نے کسی صحابی کا تذکرہ کیا تو حضرت نے نا یوں میرے منہ پہ ہاتھ دے کے فرمایا مولوی ہی عالم ہو تمہیں رضی اللہ کہنا نہیں آتا. ہل گیا. یہ بات پھر انہوں نے مجھے کہی تھی کہ حضرت مدنی اپنی محفل میں کسی ایسے آدمی کو نہیں بیٹھنے دیتے تھے جو حضور کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے اور صحابہ اور اہل بیت کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہ کہے. جب بھی آپ نام لیں دیر کتنی لگتی ہے، وقت کتنا لگتا ہے، اس میں دعا کے جملے ہیں، ان کے لیے کہیں گے تو اللہ آپ کے حق میں قبول کریں گے. عطا المحمد شاہ صاحب کو ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ میں ملا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،
تو میں نے کہا حضرت دعا کے لیے آیا ہوں۔ فرمانے لگے ہم 4 بھائی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہم سے دین کا کام لے، اللہ یہ دعا آپ کے حق میں قبول کر لیں گے۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے، کسی سے بھی دعا کرانی ہو تو پہلے اس کے حق میں خود دعا کرو کہ اللہ اس سے ہمیں فیض عطا کر، اس سے ہمیں نفع عطا کر، پھر آپ ان کو کہیں گے تو اس کے فوائد آپ کو ملیں گے۔ تو عنوان بتا کر اپنی تقریر شروع کریں، جس موضوع پر آپ نے تقریر کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں جی میں نے آج آداب رسول بیان کرنے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ وہ موضوع بیان کریں۔ تقریر کا مقصد صرف باتیں سنانے نہ ہو بلکہ مقصد سمجھانا ہو۔ سنانا یہ ہے کہ جیسے حافظ مصلی پہ قرآن سناتا ہے، پیچھے کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، غنہ مدہ زبر زیر پیش، وہ صرف ایک ہی حافظ کو سمجھ آتا ہے جو سامع ہوتا ہے بھی یہ کیا پڑھ رہا ہے، باقی کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ سمجھانا یہ ہے کہ جو ادھر سے نکلے ان کے کانوں میں پہنچے، ان کے دماغوں میں مستاثر ہو کہ یہ الفاظ استاد نے کہا ہے یا خطیب نے کہا ہے۔ حافظوں کی طرح آنکھیں بند کر کے تقریر نہیں کرنی چاہیے، دیکھ کر تقریر کرنی چاہیے۔ حضرت قاری طیب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جمعہ کا خطبہ سامعین خطیب کو دیکھیں، خطیب سامعین کو دیکھیں۔ جو سامعین خطیب کا چہرہ دیکھ کے جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، قیامت کے دن اتنا قریب ہو کر اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور جو یہاں آنکھیں بند کر کے مراقبہ کر کے یا فجر کے بعد جو تبلیغی بیان ہوتا ہے اس میں اکثر لوگ نیند کر رہے ہوتے ہیں، ایسے سنیں گے تو یہ وہاں بھی ایسے ہی کر رہے ہوں گے، یعنی وہاں دیدار سے معروم ہو جائیں گے۔ تو ایک ایک عمل میں یہ حکمت ہے۔ دوران گفتگو دائیں بائیں سامنے سب پر نظر ڈالنی چاہیے، کسی ایک کو مطمع نظر بنا کر گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ سارے مجمع میں ایک آدمی میرے سامنے بیٹھا ہے، پوری تقریر اسی کو سنا رہا ہوں، بھئی یہ سب آپ کو سننے کے لیے آئے بیٹھے۔ تو دائیں بھی نظر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ بعض دفعہ اپنے خطبے میں بعض باتوں کو 3 مرتبہ ضرورتاً دہراتے تھے۔ دائیں چہرہ مبارک کرتے، آپ ارشاد فرماتے، پھر سامنے چہرہ کرتے، پھر اسی بات کو دہراتے، پھر بائیں جانب آپ چہرہ کرتے، پھر اس بات کو دہراتے۔ یا یہ ہے کہ اس طریقے پر بات کرے کہ آپ کی نظر سب پر ہو اور ان سب کی نظر آپ پر ہونی چاہیے۔ اعتدال اور اعتماد کے ساتھ گفتگو کریں، یوں نہیں کہ 2 لفظ تو آپ نے اچھے کہہ دیے پھر آپ دماغی طور پر پریشان ہو گئے کہ اب کیا کہوں کیسے کہنا۔ اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوں کہ یہ میرے وہی ساتھی تو ہیں جن کے ساتھ ہم کھانا کھاتے ہیں، یہی دوست تو ہیں جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، انہی کے ساتھ تو ہم گپیں لگاتے ہیں، اب میں خیر کی بات ان کو کہہ رہا ہوں تو کیا ہوا۔ تو اعتماد کے ساتھ آپ تقریر اپنی مسجد میں کر رہے ہیں تو بھی میرے مقتدی ہیں، میں نے ان کو دین سمجھانا ہے، اس اعتماد کے ساتھ۔ آپ کو کسی نے جلسے پر بلایا ہے تو آپ اس اعتماد کے ساتھ کہ میں ان کو ہدایت کی باتیں سکھانے آیا ہوں، بلانے والے کی غرض یہ ہے میں اس اعتماد کے ساتھ تقریر کروں کہ یہاں سے جانے کے بعد کوئی آدمی مجھ سے کچھ لے کر جائے، ایسے نہ جائے۔ ایک اہم اصول یہ ہے کہ وقت کی پابندی کریں۔ ہمارے ہاں جو احمقانہ کام ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں اکثر نعت خوان ایسا کرتے ہیں، نظم پڑھ کے کہا اچھا صحابہ پر سناؤں، ہاں بھائی سناؤں یا نہ سناؤں؟ لوگوں نے کہا جی سناؤ۔ بھائی جلسہ تو کرا رہے ہیں مولانا احمد صاحب، جلسہ کرا رہے ہیں مفتی خضر صاحب، جلسہ کرا رہے ہیں کوئی قاری صاحب، پیسہ اس نے خرچ کیا ہے، حکومت نے اس کو کہا ہے 2 گھنٹے کا جلسہ کرنا، تم نے اکیلے نے 2 گھنٹے ایک مجمع کو پر لگا دیے، ایک نعت سنائی ہے، میں حمد پڑھوں گا، پھر میں نعت پڑھوں گا، پھر میں صحابہ پڑھوں گا، پھر میں اہل بیت پڑھوں گا، پھر میں معاشرہ پڑھوں گا، تو باقیوں کو کس کام کے لیے بلایا ہوا ہے؟ جتنا ٹائم 10 منٹ ملا ہے تو 11واں نہ کرو، 9 منٹ میں بات کر دو، بند کر دو۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا زاہد الراشدی اس وقت پاکستان کے بڑے صاحب قلم بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، اور بڑے باپ کے بیٹے ہیں، مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کے جانشین ہیں۔ ان میں گفتگو کرنے کا کمال ہے۔ آپ انہیں کہنا جی 10 منٹ میں آپ نے بات پوری کرنی ہے، وہ کتنی بڑی بات ہو 10 منٹ میں کر دیں گے۔ مولانا ضیاء القاسمی مرحوم میں یہ خوبی تھی کہ چھوٹی سی بات ہو اور آپ نے انہیں کہا 3 گھنٹے آپ نے تقریر کرنی ہے، اس کو اتنا پھیلاتے کہ 3 گھنٹے بیان کرتے، اور 3 گھنٹے والی تقریر میں آپ نے کہا وقت نہیں ہے 5 منٹ میں آپ بات ختم کر دیں تو وہ کر دیتے۔ اس سال باب العلوم والوں نے مجھے بلایا اور کہا جی جمعہ آپ نے ہمیں دینا ہے، بس جمعہ پڑھانا ہے۔ میں نے خانپور کا جمعہ چھوڑ دیا، وہاں گیا تو تقریر کا وقت صرف 5 منٹ ملا۔ کوئی تھے آپ میں سے؟ ایسے ہوا تھا نا؟ تو میں نے 5 منٹ میں جس بات کو ضروری سمجھا، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی خطبہ پڑھے، وہ 3-4 باتیں کیں۔ بعد میں وہاں کے شیخ الحدیث ہیں، ہمارے استادوں کی صف کے بزرگ ہیں، مولانا منیر صاحب بھی، مولانا بھی، انہوں نے کہا آپ نے تو ہمارے جلسے کا خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ ان مدارس کا مقصد کیا ہے، ہم یہاں کس لیے جمع ہوئے۔ تو یہ آدمی میں خوبی ہونی چاہیے کہ بڑی بات کو مختصر کو کھلا، اور وقت پوچھ کر جتنی دیر وہ کہیں اتنی دیر میں اپنی بات کو مکمل کریں۔ تقریر میں تکیہ کلام سے پرہیز کریں۔ تکیہ کلام کیا ہوتا ہے؟ بعض آدمیوں کی عادت ہو جاتی ہے
کہ کسی بات کو کرتے ہوئے وہ ایک لفظ بار بار دہراتا ہے. مثال کے طور پر میں نام نہیں لیتا، ویسے بتا رہا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں اس کی عادت ہے کوئی بات کرتے ہیں نا، پھر بات کہی حدیث میں ہے نا، اللہ نے فرمایا ہے نا، یہ مسئلہ ہے نا. اب وہ ہے نا کا کیا معنی ہے؟ تو عوام کو تکیہ کلام سے اپنا روب ختم کرنا ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے آپ کا تکیہ کلام آیا تو آپ کا ایک عیب سامنے آ گیا. بعض لوگ میرا مطلب یہ ہے، آپ میرا مطلب سمجھنے کو، میں مطلب سمجھنا چاہتا ہوں، میرا مطلب یہ تھا، میں اصل کہنے کا مطلب یہ ہے، بار بار ایک لفظ آ رہا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ صاحبان وائل ایک آدمی گزرا ہے پہلے دور میں، وہ اتنا فصیح و بلیغ تھا بولنے میں کہ پوری زندگی میں اس کے شعور کے بعد اس کی زبان سے جو ایک لفظ نکلا ہے، موت تک اس نے وہ لفظ دوبارہ استعمال نہیں کیا. اس کا پھر متبادل لفظ لے آتا تھا، اس کا اور لفظ لے آتا تھا. مولانا ابوالکلام آزاد میں بھی یہ خوبی تھی. مولانا سعید احمد دہلوی ہند میں ایک عالم تھے جنہیں صاحبان الہند کہا جاتا تھا، ان کی گفتگو میں بھی یہ خوبی تھی کہ پوری تقریر میں جو ایک دفعہ ایک بات کہہ دی ہے، اب اس کی جگہ دوسرا لفظ لے آئے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب کہیں گے تو حق تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، پھر کہیں گے تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، پھر کہیں گے تو کلام مقدس میں باری تعالیٰ کا حکم ہے. یعنی اللہ کے لیے اب وہ لفظ اللہ دوبارہ نہیں آیا پوری تقریر میں. یہ حسن ہوتا ہے کہ آپ ان کو نیا مواد دے رہے ہیں، نئی باتیں دے رہے ہیں. آخری بات یہ ہے، اللہ جیسی بات ہو ویسا لہجہ ہو. جیسی بات ہو ویسا کیا مطلب؟ بات سخت ہے تو لہجے میں وہ روب سامنے آنا چاہیے، بات نرم ہے تو گفتگو میں وہی لہجہ ہونا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں ڈیرہ غازی خان میں، مولانا بشیر احمد صاحب شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے پیر تھے. ان کے اجتماع پہ میں جاتا تھا تو ان کے اجتماع پہ کراچی سے لے کر پنڈی، پشاور اور ایبٹ آباد، جہاں جہاں ان کے مریدین ہیں وہ شریک ہوتے ہیں روحانی اجتماعات میں، تو میں بھی جاتا تھا. وہاں ایک عالم نے معراج پر تقریر کی اور بڑی زور سے تقریر کی اور بازو چڑھا کے اور بڑا فلسفہ اس نے بیان کیا. تو وہ کراچی والے تو ہوتے ہیں نا، یو پی سی پی والے، بڑی سنجیدہ اور مختصر سی گفتگو سننے والے. تو بعد میں ان کو کسی آدمی نے کہا، سنا آپ نے ہمارے پنجاب کے عالم کیسے بولتے ہیں؟ وہ عالم تھے یہاں کبیر والا سائڈ کے، اسی طرف کے کوئی بولنے، بڑے زور سے بازو چڑھائے اور مار دھاڑ کی. تو اس نے کہا، تقریر تو مولوی صاحب نے اچھی کی، تقریر بھی معراج پر کی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کو حضور کے معراج کی خوشی نہیں تھی، غصہ ان میں بڑا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں حضور پہلے آسمان پر گئے، پھر دوسرے پر گئے، پھر تیسرے پہ فلاں سے ملے، چوتھے پر. اتنے غصے میں نبی کا معراج بیان کرنے کی، معراج کوئی خطرناک اور غصے کی چیز ہے یا حضور کی اور اللہ کی محبت کی علامت ہے؟ چیز محبت کی ہے، انداز غصے کا ہے. چیز غصے کی ہوتی ہے اور اس کو بیان کر رہے ہو اس لہجے میں کہ اللہ معاف فرمائے. ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ کبھی کبھی تقریر میں نا عشقی آشار اور عشق و محبت کے قصے اتنے بیان کرتے ہیں کہ وہ بقول ہمارے ایک دوست کے کہ نوجوان تو اس کی تقریر نہ سنیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے جذبات قابو نہ ہو سکیں. وہ اس طرز کے پھر لطیفے اور ایسی باتیں، یہ عظمت کے خلاف ہے. اس لیے جیسی بات ہو ویسا لہجہ ہو، اس کے مطابق سنائیں. خطابت میں جو بڑی اہم شے ہے، مردم شماری شناسی، مزاج شناسی کو سامنے رکھنا چاہیے. اور چیزیں پڑھیں، کیا ٹائم ہو گیا مجھے؟ اور کچھ کہنا تو نہیں آپ نے؟ یا ختم کرنا ہے؟